نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی آپ کی جانب اور اس پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ بندے نے اللہ سے جو دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ عطا فرما دیں، بندے کی اس دعا کی قبولیت میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ ہم نے کتاب تمہیں دے دی ہے، اسے پڑھو اور عمل کرو، عقیدہ اس کے مطابق رکھو، تو اللہ تمہیں کامل ہدایت عطا فرما دیں گے، مکمل ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ اب قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے والے اور نہ کرنے والے تین قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو بھرپور اور پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایک جماعت ان کی ہے۔ دوسری جماعت ہیں ان لوگوں کی جو قرآن مجید سے بالکل فائدہ حاصل نہیں کرتے، بالکل ہی منہ موڑ کے رہتے ہیں۔ اور تیسری جماعت ہے ان کی جو بظاہر تو فائدہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن حقیقی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ جو پورے طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں انہیں متقین کہا جاتا ہے، جن کا تذکرہ اللہ نے اس دوسری آیت میں فرمایا ھدی للمتقین۔ دوسری جماعت اور دوسرا گروہ ہے ان لوگوں کا جو قرآن مجید سے بالکل فائدہ حاصل نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ ان کا تذکرہ 6 نمبر آیت سے آ رہا ہے، ان الذین کفروا سواء سے۔ اور تیسری جماعت ہے ان کی جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، بظاہر متقی لوگوں کے ساتھ آنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ آنا ہے، اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بالکل فائدہ حاصل نہیں کرتے، یہ منافقین ہیں۔ آگے آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، اور ان کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو آج کی پڑھی گئی جو آیات ہیں اس میں سب سے پہلی جماعت جو تقوی والوں کی ہے، جو قرآن مجید سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، استفادہ کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔
جو تقوی والے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو قرآن مجید سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات ان آیات میں بیان فرمائی کہ جن میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی وہ قرآن مجید سے پورا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں۔ مقصد ان کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر یہ صفات اور یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ جس کے اندر سب ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے اور کہیں کمی ہے تو اسے اپنے اندر یہ ساری چیزیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ان صفات کی طرف آتے ہیں، اس وقت میں جتنی ہو گئی۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں یہاں پر، ایک ہے ایمان اور ایک ہے غائب۔ غیب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا تمام ان چیزوں میں جو آپ لے کر آئے ہیں اور ان کو جو ماننا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا ہے۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ یہ تینوں الفاظ الگ الگ ہیں۔ جاننے کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں، جاننے والا ہے، عالم ہے۔ پہچان لیا پورے طور پر اس کو معرفت کہا جاتا ہے، اور اس کو دل و جان سے تسلیم کر لینا اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان جاننے کا نام بھی نہیں ہے، پہچاننے کا نام بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں سے کتنے لوگ تھے جو جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، لیکن کیا ہوئے؟ وہ ایمان والے نہیں کہلائے، مومن نہیں بنے، صرف جانتے ہیں۔ ابو طالب کو اور دیگروں کو دیکھیے، کہا کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، لیکن ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ جانتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ یعرفون، معرفت، پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن ایمان والے نہ ہوں۔ تو ایمان جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، اپنی مرضی سے اس کے اقرار کا نام ہے۔ اور دوسری چیز، ایمان میں یقین کا ہونا ضروری ہے، ایمان میں یقین کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ سورہ الحجرات 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پکی بات ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرتے، شک نہیں ہے ان کے ایمان میں۔ جہاں شک آ گیا ایمان چلا گیا۔
شک آ گیا، ایمان چلا گیا۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اور وہ لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ایمان والے لوگ، یہ سچے ایمان والے لوگ، یہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر اور قابل قبول ہے، جس کے اندر یقین ہو۔ اور اسی طرح ایمان کے اندر اعتماد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ صرف اپنے مشاہدے میں آ گیا، اپنی تحقیق میں آ گیا، اسے ماننا نہیں کہلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کتنے حقائق ارشاد فرمائے۔ سائنس آج وہاں تک پہنچ رہی ہے، کچھ علم اس کا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے، اہل سائنس نے اسے اپنی تحقیق سے مانا ہے کہ واقعتاً یہ چیز ایسی ہے۔ آج دنیا مانتی ہے کہ جو وضو ہے اس کی کیا برکات ہے، آج دنیا مانتی ہے، لیکن وہ اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ تحقیق کی سب کچھ، وہ ایمان والے تھوڑے ہی ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اعتماداً علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے سے مان کہ آپ نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بالغیب کا لفظ یہاں پر ذکر کیا نا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بن دیکھے، ماننا ہے بن دیکھے، وہ ایمان ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ کپڑا سفید ہے، آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا واقعتاً سفید ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ یہ آپ اپنے مشاہدے سے دیکھ کر اسے مان رہے ہیں، دیکھ کر آپ مان رہے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے جو اپنے قاصد انبیاء بھیجے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس سے نہ پہچانا جا سکے، عقل سے نہ پہچانا جا سکے، آلات سے نہ جانا جا سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دی ہے نا، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت ہمیں دی، چکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سونگھ کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، چھونے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ یہ سب آلات ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جن سے ایک چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ جو ان سے معلوم ہو جائے اسے غیب نہیں کہتے، جو ان چیزوں سے نہ معلوم ہو اسے غیب کہا جاتا ہے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ صرف جو میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ غیب نہیں ہے، جو حواس سے نہ معلوم ہو سکے وہ غیب ہے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور پھر غیب کے اندر کیا ہیں؟ ساری کی ساری وہ باتیں آ گئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ساری باتیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا، اس جہان کے متعلق جو بتایا، اور اس جہان کے بعد پھر کیا ہوگا، آئندہ کی زندگی کیا ہوگی، حشر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میزان کیا ہے،
حساب و کتاب کیا ہیں، پھر جنت کی نعمتیں کیا ہیں، یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ہر چیز کو ماننا ہے، ہر چیز کو ماننا ہے۔ گمراہی اسی سے پھیلی کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے حواس سے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں اور بڑے دنیاوی اعتبار سے صاحب علم و فن گزرے یا ہیں، لیکن کیا ہیں، بہت ساری چیزوں کا انکار کیا انہوں نے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کیا کہ فرشتے نہیں ہیں۔ اب سر سید احمد وغیرہ جو تھے یہ فرشتوں کے وجود کے قائل نہیں تھے، یہ نہیں مانا کرتے تھے فرشتوں کو، کہتے ہوتے تو نظر آتے ہیں، لیکن یہی تو یؤمنون بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب یہی تو ہے نا۔ بھی اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اسی کو ماننا ایمان بالغیب کہلاتا ہے، ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ آپ نے بتایا، مجھے اس پر ایسا یقین ہے کہ اگر وہ چیزیں میرے سامنے بھی لائی جائیں، میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کہ میں آج بھی جنت کو ایسے ہی مانتا ہوں جس طرح باقی لوگ کل جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانیں گے۔ جو آنکھوں سے دیکھ کر مانتا ہے، فرمایا میرا یقین آج بھی اسی طریقے سے ہے، جنت میرے سامنے کر دو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد، اس کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمان جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے بتلایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کی، آسمانوں کی، جنت کی سیر کرائی اور یہ میں سب کچھ ایک رات کے ایک حصے میں دیکھ کے آیا ہوں، سب مذاق کرنے لگے، مشرکین مذاق کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہفتوں کا ہے اور ایک رات میں چلے جائیں، پھر ساتوں آسمان بھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ آج موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ بھاگتا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس شام گیا ہوں اور پھر میں واپس آ گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے، بتا یہ ہو سکتا ہے؟ پتہ تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے قریبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خراب کرنے کے لیے فوراً پہنچا۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، کیا جواب دیا؟ ایمان افروز جواب دیا۔ فرمانے لگے چھوڑ اس بات کو، بندہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے، یہ بتاؤ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جن کو آپ اللہ کے نبی تسلیم کرتے ہو نا، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ کہا اچھا، انہوں نے فرمایا اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے، بالکل ہوا ہے اور ہو سکتا ہے، کوئی اور کہتا تو میں بھی نہ مانتا،
جب آپ نے فرما دیا تو میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو کہ آپ راتوں رات گئے، بیت المقدس بھی، آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت کی سیر بھی کی، جہنم بھی دیکھی، رات میں واپس آ کے میں اسے مانتا ہوں۔ اب کیا کرے ابو جہل؟ قسمت کی بات ہے نا، اللہ کے نبی کی زبان سے ابو جہل نے سنا، نہیں مانا، ابو جہل کی زبان سے ابو بکر نے سنا، ایمان لانے کی توفیق ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا انت صدیق، آپ واقعتاً صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے ہدایت اسی کو مل سکتی ہے، متقی وہی بن سکتا ہے، تقوی والا وہی ہو سکتا ہے جس میں ایمان بالغیب اس درجے کا پایا جاتا ہو، پھر قرآن مجید سے اسے ہدایت ملے، ماننے کا جذبہ، یقین ہو، اعتماد ہو، اور بن دیکھی چیزوں کو وہ ماننے والا ہو۔ یہ پہلی سیڑھی ہے متقی بننے کی، اور یہ پہلی سیڑھی ہے قرآن سے ہدایت پانے کی۔ اللہ ہم سب کو ایمان بالغیب کامل درجے کا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔